ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کمال کر دیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جاؤ میں نہیں ڈرتا تمہارے غیر اللہ سے، جاؤ میں نہیں ڈرتا لات عزا منات سے، جاؤ میں نہیں ڈرتا تمہارے بتوں سے، جاؤ میں نہیں ڈرتا تمہارے بزرگوں سے، تمہارے بڑوں سے، تمہارے غیر اللہ کے ان کافر ولیوں سے جو اپنے آپ کو کفار ولی سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے، اللہ نے امت واحدہ قرار دیا ہے ایک توحید اور عقیدے کی بنیاد پر، تو کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں تمہارے ان خداؤں کا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اَن يَشَاءَ رَبِّي، سوائے اس کے کہ جو میرا رب چاہے۔ اگر میرا رب کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو وہ دے سکتا ہے، میرے رب کی طرف سے کوئی خیر ہے تو وہ پہنچ سکتی ہے، لہذا تمہارے غیر اللہ جو معبود ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، کیونکہ میرے رب کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع علم ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، ہر جگہ پر اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ ہر وقت موجود نہیں اپنے ذات کے لحاظ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو میرے رب نے گھیرا ہوا ہے، اس کے علم میں ہے، ہر چیز احاطہ علم کے اندر ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ ساری کائنات کے نظام کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہر وقت رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کے پتھر کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اس کی حاجات کو بھی سنتا ہے، اور اللہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک بولی کو اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ ان کی حاجتوں کو، اللہ ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کو واضح کر دیا کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے، اس کے احاطہ علم کے اندر ہے۔ افلا تتذکرون، تمہیں عقل نہیں آتی، تمہیں نصیحت نہیں آتی، تمہیں شعور نہیں آتا، تم کیا چیز ہو؟ آج اپنے آپ کے خدا ہونے کے دعوے کرتے ہو، تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا تھا؟ آج چودھری بن کے بیٹھ گئے ہو، اپنے آپ کو غیر اللہ کہتے ہو۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے فرعون ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے نمرود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ نمرود کو اپنے باپ کو، پوری قوم کو کہتے ہیں، فرمایا کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، مجھے کوئی ڈر نہیں ان شریکوں کا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیوں ڈروں مشرکوں سے، میں کیوں ڈروں ان غیر اللہ جھوٹے خداؤں اور معبودوں سے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا اللہ سے کہ تم غیر اللہ کی پجاری ہو، تم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا، میں ان سے کیوں ڈروں؟ قرآن نے کہا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اللہ نے کوئی دلیل ان کے لیے نہیں اتاری، اللہ نے کوئی دلیل ان کے لیے نہیں اتاری کہ یہ میرے بڑے پسندیدہ ہیں، تم ان سے مانگو، یہ مجھ سے حاجتیں پوری کروا دیں گے، ان کے واسطے اور وسیلے دو، ان کے واسطے وسیلے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری پوری کر دوں گا۔ اللہ نے اس طرح کی کوئی دلیل ان کو نہیں دی، کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے۔